السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ رمضان کے حوالے سے یہ ہمارا آخری میسج ہوگا، آپ حضرات اس کو توجہ سے سنیے، ضروری اور اہم باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ الحمدللہ رمضان ہمارا مکمل ہوا اور ہم نے اپنی کوشش دانش کی بنیاد پر رمضان کے اندر اعمال کیے۔ بہت سے لوگوں نے اعتکاف کیا، تراویح پڑھی، تراویح پڑھائی گئی، اعمال کیے۔ رمضان ہمارا مکمل ہو گیا، عید کی نماز ہو گئی، دوسرے ملکوں میں تو ایک دن اوپر ہو چکا۔ البتہ رمضان کے بعد کا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ من صام رمضان ثم اتبعه ستا كان كصيام الدهر۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس نے شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا کہ اس نے پورا سال روزے رکھے، یعنی قصیام الدہر کا مطلب ہے پوری زندگی روزے رکھے، لیکن قصیام الدہر سے اصل مراد ہے پورے سال کے روزے رکھے۔ تو اگر شوال میں 6 روزے رکھ لیے جائیں تو یہ پورے سال کے روزوں کی طرح ہو جائے گا۔ لہٰذا کوشش کی جائے کہ شوال کے بالکل پہلے دن، یعنی عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن اس کے علاوہ اس سے اگلے دن روزہ رکھا جائے اور پھر اس کے بعد بھلے سے مسلسل رکھے جائیں یا مسلسل نہ رکھے جائیں، جیسے بھی ہوں روزہ رکھا جائے اور شوال کے اندر 6 روزے مکمل کیے جائیں۔ جن کے روزے قضا ہیں کوشش کریں کہ وہ قضا روزوں کی نیت کر لیں۔ موسم اچھا ہے، پورے پاکستان میں تو موسم اچھا ہے، دوسرے ملکوں کا پتہ نہیں۔ دوسرے ملکوں میں بھی رمضان میں امریکہ سے میرے دوست ہیں، ان کا رابطہ ہوتا رہا کہ -2 ہے، -3 ہے، -4 ہے، تو اب پتہ نہیں کون سے اسٹیٹ میں ہیں، تو ہر ایک کے الگ ہوتا ہے۔ ایسے سعودی عرب کے اندر بھی موسم ٹھنڈا ہے، کوئی اتنی زیادہ گرمی نہیں ہے، ایسے دیگر ممالک میں بھی معاملہ ہے۔ تو کوشش کیا جائے کہ شوال کے 6 روزے رکھے جائیں، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، لہٰذا اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ رمضان کے حوالے سے ہمارا اس گروپ میں معاملات کی تکمیل ہو جائے گی۔ اب ہم نے اس رمضان کو اچھا گزارا، اس کے پیچھے بنیاد یہ تھی کہ ہمارا عزم مصمم تھا، اور عزم مصمم ہونے کے ساتھ ہم رہنمائی لیتے رہے۔ آگے زندگی کے اندر آپ رہنمائی لیتے رہیں گے اور رہنمائی کے مطابق چلتے رہیں گے۔ جیسے بہت سے لوگوں کا یہ میرے سامنے مسئلہ آیا، جی ہم ڈھیلے پڑتے تھے اور روزانہ کا مضمون آ جاتا تھا تو اس سے توجہ مل جاتی تھی، توجہ بن جاتی تھی اور اعتقاد جڑ جاتا تھا، اور طبیعت میں جو سستی آ چکی ہوتی تھی وہ بشاشت سے تبدیل ہو جاتی تھی۔ تو یہ بہت سے لوگوں کے پیغام آئے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ نے اپنے آپ کو اٹیچ رکھا ہوا تھا۔ آپ جب اپنے آپ کو اٹیچ رکھیں گے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ تو ظاہری بات ہے انفرادی طور پر آپ کی طرف سے اٹیچمنٹ ہوگی تو آپ دیکھیے گا کہ کتنا فرق آپ حضرات کو پڑے گا۔ لہٰذا اپنا اصلاحی تعلق مضبوط بنائیے، اصلاح کے حوالے سے اپنے احوال کی اطلاع کرتے رہیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔